غزہ میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ناروا سلوک شرمناک ہے، ایرانی وزارت خارجہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ناروا سلوک شرمناک ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی خواتین اور نوجوان لڑکیوں کے ساتھ صہیونی فورسز کے ناروا سلوک کی خبریں میڈیا کی زینت بننے کے بعد انسانی حقوق کے ادارے اور کارکن سراپا احتجاج ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ہمیں غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہونے والی فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں خواتین اور لڑکیوں پر صہیونی فورسز کے ظلم اور تشدد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران دسیوں ہزار فلسطینی عورتیں اور لڑکیاں شہید یا زخمی ہو گئی ہیں، جبکہ ہزاروں کو غذائی کمی اور صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ بقائی نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دنیا کو فلسطینی خواتین اور لڑکیوں کے دفاع میں آواز بلند کرنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم، فوج اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیوں میں اختلافات منظر عام پر آ گئے۔ نیتن یاہو نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فوج نے اہم معلومات کی مجھ تک رسائی روکی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے اندھیرے میں نہیں رکھا جانا چاہیے تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یہ پہلی دفعہ نہیں کہ معلومات کی رسائی روکی گئی ہو۔ 2 دن قبل نیتن یاہو کے قریبی ساتھی پر معلومات لیک کرنے پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ معلومات لیک کیس کے ملزم کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ تل ابیب میں احتجاجی مظاہرے، نیتن یاہو کے خلاف نفرت میں اضافہ۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع نے تل ابیب کے جنوب میں نیتن یاہو انتظامیہ کے خلاف صہیونی آباد کاروں کے احتجاجی مظاہروں کی خبر دی ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی نے شہاب نیوز کے حوالے سے بتایا ہے کہ آج رات مقبوضہ علاقوں میں صہیونی آبادکاروں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق صہیونی آبادکاروں کی جانب سے یہ احتجاجی مظاہرہ مقبوضہ تل ابیب کے جنوبی علاقے رہفوت میں کیا گیا۔ مظاہرین نے غزہ کی پٹی میں صہیونی رجیم اور فلسطینی مزاحمت کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہر قیمت پر معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سے قبل بھی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی آباد کاروں کی جانب سے نیتن یاہو انتظامیہ کے خلاف کئی بار اسی طرح کے احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ صہیونی رجیم کو غزہ کے خلاف جاری جنگ میں فوجی کامیابی حاصل نہ ہونے کے باعث مقبوضہ علاقوں میں وزیر اعظم نیتن یاہو اور ان کی کابینہ کے خلاف تنقید میں شدت آ گئی ہے۔ نیتن یاہو کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خلاف قانونی مقدمات کی سماعت سے بچنے کے لیے اقتدار میں رہنے کے لیے وقت لے رہے ہیں۔ دوسری طرف صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ چاہتے ہیں کہ یہ رجیم مزید وقت ضائع کیے بغیر فلسطینی مزاحمت کے ساتھ کسی بھی قیمت پر معاہدے کے ذریعے قیدیوں کو رہائی دلوائے اور غزہ کی پٹی پر حملے بندے کرے۔ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے، علی لاریجانی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے مشیر اعلیٰ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کے حملوں کا جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے۔ مقامی میڈیا کو انٹرویو میں علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ایرانی فوجی حکام مختلف منصوبوں اور حکمت عملیوں پر کام کر رہے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ شام اور لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈروں کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ حزب اللہ کی سخت مزاحمت کی وجہ سے ہی اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں پیش قدمی نہیں کر پائے۔ انہوں نے حزب اللہ کے ہتھیار تباہ کرنے کے اسرائیلی دعووں کو بھی قیاس ارائیاں قرار دیا۔ اس سے قبل اسرائیل نے 26 اکتوبر کو ایران پر حملوں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ سرمائی اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی ایڈنی مسئلہ پر اپوزیشن کا زور، بھارت اتحاد کا JPC تحقیقات کا مطالبہ۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے پیر کو قاعدہ 267 کے تحت معطلی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ایڈنی گروپ کے مبینہ بدانتظامی کی تحقیقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC کی تشکیل پر بحث کرنے پر زور دیا۔ قاعدہ 267 ریاستوں کی کونسل میں کاروبار کے طریقہ کار اور طرز عمل کے قواعد کا حصہ ہے، جو اراکین کو فوری معاملات پر بات کرنے کے لیے قواعد کی معطلی کے لیے آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔
खरगे के राज्यसभा के चेयरमैन और नायब सदर जगदीप धनखड़ को लिखे गए खत में कहा गया है कि मैं रियासतों की काउंसिल राज्यसभा में तरीकाकार और कारोबार के कवायद के कायदा 267 के तहत नोटिस देता हूँ। मेरा इरादा 25 नवंबर 2024 के लिए दर्ज कारोबार की मुअत्तली के लिए दर्ज झैल तजवीज़ पेश करना है। ये ऐवान एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी (GPC) की तश्कील पर बहस करने के लिए 0 आवर और सवालिया वक्त और दिन के दूसरे काम से मुताल्लिका कवायद को मुअत्तल करता है। खत में जिक्र किया गया है कि एडनी ग्रुप की तरफ से बदउनवानी, रिश्वत सतानी और माली बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्ज़ामात में मुबैना बदइंतज़ामी की तहक़ीक़ात शामिल हैं, ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टेंडर के तनाज़ुर में। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकन पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के संभल जिला में तशद्दुद के वाक़या पर SP MP ज़िया उर-रहमान के खिलाफ दर्ज FIR पर सवाल उठाए हैं। संभल पुलिस ने भी इस मामले पर जवाबी कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी इश्तियाल अंगेज तकारीर न करने का नोटिस दिया गया था। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे MP ज़िया उर-रहमान वहाँ थे ही नहीं, फिर भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। ये हुकूमत की तरफ से किया गया हंगामा है। अदालत के हुक्म के फौरन बाद पुलिस और इंतज़ामिया ने सर्वे शुरू किया। जामे मस्जिद 30 नवंबर को पुलिस इंतज़ामिया ने कहा कि अगली सुबह 24 तारीख को दूसरा सर्वे किया जाएगा। पुलिस इंतज़ामिया को ये हुक्म किसने दिया? लोगों ने सर्वे की वजह जाना चाही तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ बदतमीजी की। उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाबा पुलिस कांस्टेबल से लेकर अफसरान तक सभी ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से फायरिंग की, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दस्तयाब है, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो गए, 5 बेगुनाह लोग मारे गए। संभल के माहौल को खराब करने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया के लोगों के साथ साथ अर्जी दाखिल करने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं। इसे मुअत्तल किया जाए और उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके और आइंदा कोई इस तरह के गैर कानूनी वाक़यात आइन के खिलाफ न कर सके और इंसाफ मिल सके। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।